جب بھی کیونکہ آپ نے کہا نا جو جادو کے معاملات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر جو اٹیک ہوتے ہیں میاں بیوی کے ریلیشن شپ پہ ہوتے ہیں. اور نظر کا بھی میں نے ایسے دیکھا ہے کہ میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں اور یہ میں نے اپنے ساتھ بھی دیکھا کہ جب آپ اپنی تصویر میاں کے ساتھ لگا دیں تو اسی دن جس دن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے میرے خوابوں کا شہزادہ میں, اسی دن کو لڑائی ہو جائے. جس دن آپ پوسٹ فیس بک پہ لگائیں, انسٹاگرام پہ لگائیں, تو یہ بڑے معاملات. عائشہ اس کا کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو میں نے تو آزمایا ہے اس کو, اور میری بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایسا رشتہ ہے نا, خدا نے جو پہلا رشتہ زمین پہ اتارا ہے میاں بیوی کا رشتہ ہے. اور خاص طور پر آج کل کے معاشرے میں دیکھیں رشتے ہو بھی نہیں رہے نا, بہت عمریں ہو جاتی ہیں تو وہ بھی ایک حسد کی نگاہ بھی ہوتی ہے اور ایک حسرت کی نگاہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو کوشش کریں کہ نہ لگائیں پکچرز وغیرہ, کوشش کریں. اور ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے نا, ہر طرح کی مصیبت سے بچنے کے لیے, نگاہوں سے بچنے کے لیے, حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے سب سے اہم وظیفہ ہے, چیزیں چوری ہو جاتی ہیں ان کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے بہت آسان سا وظیفہ ہے. جب بھی آپ ایسی کوئی چیز شیئر کر رہے ہوں, یا ہم جیسے کہیں جاتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے نا کسی کے ہاں دعوت میں ہی نہ جائیں, شوہر تو ساتھ ہی جائیں گے. بالکل. تو اکثر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا جب میری شادی ہوئی نا تو ہماری کمیونٹی میں باہر شادی نہیں ہوتی ہے, تو میری غیروں میں ہوئی ہے شادی, تو ہم نے اخیر تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میری شادی ہونے والی ہے. بالکل جب نکاح جس دن تھا اس سے ایک دن پہلے سب کو بتایا تھا کہ اب اس کی شادی, مطلب کل اس کا نکاح ہے. ہم نے سب کو چھپا کے رکھا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ہم شادی سے 6 مہینے پہلے رضا عمرہ پر گئے, شادی کے فوراً بعد مجھے وہ عمرہ پر لے کر گئے. پھر ہم لوگوں نے نور فاطمہ کا عقیقہ کیا. عقیقہ کرنا تھا مدیحہ, حالات ہمارے جو ایسے تھے نا یوں ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. مطلب گھر چلا گیا, گاڑی چلی گئی, دنیا مطلب جو بھی آسائشیں تھیں. ایون کہ میری رضا کے ساتھ اتنا مطلب زیادہ جھگڑے, مطلب رضا جو مجھے ابھی تک رضا نے مجھے کبھی بھی زندگی میں تم نہیں کہا ہے. وہ کہتے تھے نہیں مجھے اس کو دیکھنا ہی نہیں ہے, اس سے بات ہی نہیں کرنی. اور میرا بھی یہی تھا. اور ہمیں کوئی جھگڑا مطلب ریزن ایسے نہیں, کوئی جھگڑے کا ریزن نہیں پتا تھا ہمیں کہ ہم کس بات پر جھگڑا ہے, چڑ گئی ہو ایک دوسرے سے. ہاں تو آج بھی ہم جب اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیا ہوا تھا اس وقت. پھر ہم نے ساری چیزیں دیکھی, ہاں یہ جو چیزیں تھیں نا اس وقت سے اب جو ہے وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ جب بھی دیکھیں یہ تو اللہ میاں کی گائے, ارے بھائی اللہ میاں کی گائے اگر وہ بندہ ہے تو اس کے ساتھ جو اس کی عورت ہے نا, اس نے بہت سارے ہر طرح کے لمحات اس نے گزارے ہیں نا زندگی کے. اور خدا اگر کوئی نعمت دیتا بھی ہے نا تو آپ یہ اس پر احسان کرتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یہ کہنا بہت ضروری ہے. ہم بھی کسی کو دیکھیں تو یہ کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. ماشاءاللہ. نور بھائی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس میں یہ کہ میاں بیوی کو چاہیے کہ رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. اچھا اس سے یہ تو ہوگا ایک دوسرے میں محبت ہو جائے گی. دوسرے کی نظر بد کی جو نیگیٹیوٹی کا یہ جو حالہ ہوگا وہ ٹوٹ جائے گا. دوسرا بہن نے سوال کیا تھا شادی کے حوالے سے. وہ میری بہنیں اور میرے بھائی کہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں یا جو ڈیورس ہو چکی بہنیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, تو وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. سورہ اخلاص پڑھیں گے, اس کی برکات سے جو رشتے میں رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. دوسری بات یہ کہ ایک میں دعا بات بتائیں, کیا یہ ایسے صحیح ہے کہ بہت ساری ڈیورسز جو ہیں وہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ نظریں کھا جاتی ہیں, اور جیسے انہوں نے بولا کہ میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے وقت دل اچاٹ ہو جاتا ہے. ہاں اس میں یہ ہوتا ہے, نظر بد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی بہت ہو جاتی ہے. مطلب اس نے مجھے کہا میں شوہر نے دیکھا تو آپ جو ہے نیگیٹو بات کو پکڑ لیتی ہیں. اصل میں ہوتا ہی کہ شیطان انما یامرکم بالسوء, شیطان آپ کو نا نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بیچارہ بات اگر پازیٹیو کر رہا ہے یا بہن پازیٹیو کر رہی ہے کبھی, ہاں آپ اس میں اس کے بچنے کے لیے کہ آپ دونوں رات سونے سے پہلے 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. اچھا اس میں یہ بھی بتایا ہمارے جیسے میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ پیشانی پہ پھونکنے, اگر محبت انڈرسٹینڈنگ دوسرے کو بتا کر, تو اس سے یہ ہوگا کہ جو شیطان جو سر پہ ہی زیادہ قابو, دل یا دماغ ہو اس پہ قابو کرتا ہے. تو اگر آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں گے تصور میں, اگر بہت زیادہ کھچتانی چل رہی ہے تو آپ تصور میں کر لیں, جب حالات اچھے ہیں تو ایک دوسرے پہ دم کر دیں. اس سے جو نفرتیں ہوتی ہیں, جو طلاق کے معاملات ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان رحیم آپ چلتے رہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصار میں رہیں گے, نفرتوں سے دور رہیں گے, عداوتوں سے دور رہیں گے, شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے. ایک چیز میں یہاں پر لازمی طور پر بتانا چاہوں گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک بتایا کہ ایک
کا ذکر کیا کہ اس سے اس کو فوراً مار دو کہ اس سے جو ہے وہ بندہ بھی مر سکتا ہے اور حمل بھی ساقط ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی حاملہ خواتین ہیں تو کوشش کریں کہ وہ اگر ان کے بار بار مسکیریجز ہوتے ہیں نا تو وہ کسی کو بھی ڈسکس نہ کریں, ٹھیک ہے. نظر کا یہاں تک معاملہ ہوتا ہے. تو حاملہ خواتین بھی خاص طور پر جب سے حمل سے ہوں تب سے لے کر اخیر وقت تک معوضتین جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل رکھیں کہ اس سے ساکت حمل بھی ہو جاتا ہے نظر بد سے. صحیح میں واقعی وقت سے سوچتی ہوں جو انفلوئنسر جو اپنی ہر چیز سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں تو وہ کیسے جو ہے وہ نظروں سے بچتے ہوں گے, کیونکہ دیکھیں آف کورس لوگ ان کو دیکھ بھی رہے ہیں, لوگ ان کو پسند بھی کریں. مجھے بتائیں علامہ صاحب, بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جیسے امام المتقیان کا کال بھی اگر ہم قبرستان کا رخ کریں جس میں مفہوم اس کا یہ تھا کہ تم دیکھو گے کتنے لوگ یہاں پہ نظر بد کی وجہ سے موجود ہیں, تو کیا لوگوں کی نظر بد جان بھی لے سکتی ہے؟ اس کا تو یہ معنی ہے بالکل کہ ہاتھی کو ہنڈیا میں لے آتی ہے اور انسان کو قبروں لے جاتی ہے. اس لیے روزانہ صبح میں نماز کے بعد یہ عادت بنائیں کہ اپنے بچوں کو جو جانے والے ہیں ان کے لیے, اپنے لیے, جو آئزہ کروا کے ہیں من جملہ خصوصاً گھر والوں کے لیے, سب کے لیے صدقہ نکالا کریں. صدقہ نکال کے ان کے بم میں سواری کے خدا کی حفظانت دیا کریں. جب خدا کی حفظان آپ دیتے ہیں, امام کی حفظانت دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ ضامن ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ یہ کہ 10 تسبیح نہ پڑھ سکتے ہوں تو ایک تسبیح معمول بنائیں کلمہ تعوذ کی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, صبح میں بھی رات کو بھی, دن بھر کی پروڈکشن کے لیے کافی ہے. اس کے علاوہ جو حادثات ہوتے ہیں جیسے بھی آپ نے بات کہی, ایک گھر میں ڈاکو گھسے, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا خاموشی سے بیٹھی رہنا, کچھ کرنا نہیں, ہم یہاں صوفہ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں. صوفہ بیٹھ گیا وہ, اس نے کہا کہ فلاں الماری تم نے یہ رکھا وہ لے کے آ جاؤ, پرسوں تمہارے سالگرہ ہوئی تھی نا, تمہیں یہ گفٹ ملا تھا وہ لے آؤ. غرض یہ کہ سب چیزیں بتاتے رہے, وہ لا لگے دیتے نہیں کہ ہر چیز موجود ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیسے پتہ ہے سب چیزیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے دوست ہیں, فیس بک فرینڈ ہیں ہم آپ کے. آپ جو روزانہ لوڈ کر دیتی ہیں نا کہ آج ہمارے یہ ہوا یہ ملا, آج ہمارے یہ ہوا یہ ملا, تو ساری معلومات ہمیں وہاں سے مل گئی آپ کو, ٹھیک ہے نا. یہ عادت ختم کر دیں, ٹھیک ہے, ہر چیز بتانے کی, یہ پکچرز کو لوڈ کرنا, سب چیزیں کرنا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جیسے اب آپ نے کہا نا بالخصوص, کیونکہ سب سے پہلا جو وار کرتے ہیں نا شیطانی طاقتیں, وہ کرتے ہی میاں بیوی کے رشتے پر ہیں وہ, ٹھیک ہے, کیونکہ میاں بیوی کا خالی رشتہ نہیں ہوتا, پوری فیملی, پورا خاندان ہوتا ہے, وہ بالکل پورا ان سے وابستہ ان کے بچے, ان سے وابستہ ان کے ماں باپ, ٹھیک ہے. یہ ڈیورس خدا نخواستہ کہیں ہوتی ہے تو یعنی اس لیے یہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جائز حلال ہوتے ہوئے ناپسندیدہ عمل ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے پورے 2-3 خاندان تباہ ہو جاتے ہیں, اولادیں تباہ ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے معاملات کو جتنا سیکریٹ رکھ سکتے ہو سیکریٹ رکھو, چھپا کے رکھو. اور یہ ہمارا شوق دل چاہ رہا ہوتا ہے یہ بھی بتا دیں تو ہمیں نہیں بتاؤ. دیکھیں یاد رکھیے دوست نظر آتے ہیں, دشمن نظر نہیں آتا کبھی. بالکل صحیح. اور واقعی جب آپ کو کچھ کام اچھا بن رہا ہو کہ آپ کی نوکری کی بات ہو رہی ہے, لوگ اکثر بتا دیتے ہیں کہ ہماری وہاں پہ نوکری ہونے والی ہے, ہماری نوکری ہونی, بلکہ ہوگی سمجھو ہو گئی, اور چیزیں نہیں ہو پاتی تو چیزیں بڑی نظروں میں آ جاتی ہیں. ایسے جیسے رشتے کی بات بھی ہے کہ لوگ رشتہ جب طے کرتے ہیں تو اس میں بھی کہتے ہیں بھی مت لوگوں کو بتاؤ, بس آخر میں آ کے بالکل ہمیں بتانا کہ جی ہو رہا ہے, کیونکہ دیر از اے ریزن کہ بڑے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ سے بات کہتے رہے کہ اپنی چیزوں کی اتنی تشریح نہ کرو. عمران بھی کیونکہ آج کا جو ٹاپک بھی تھا وہ بھی نظر بد کا تھا, اور بہت ساری جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کیونکہ وہ لوگ جن کا کام ہے بات کرنا سوچ کے, تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دماغ پہ بھی جو چیزیں ہیں وہ اٹیک کر رہی تھی, بیکاز ہم روز لوگوں کے سامنے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں, لوگوں میں دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں وہ, اور یہ نہیں کہ لوگ بری نظر سے دیکھ رہے ہوں, لوگ پیار سے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ماں کو ڈر ہے کہ اس کی پیار کی نظر بچے کو لگ جائے تو پھر جو لوگ اتنا ہمیں پیار کرتے ہیں ان کی نظر بھی تو ہوتی ہے. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ آپ ایسی بھی کوئی چیز پڑھ دیں کہ جیسے ہم اللہ پاک ہمیں بھی اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی نظر سے محفوظ رکھیں کوئکلی, کیونکہ ٹائم. ہاں, ایک تو سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. میاں بیوی میں خاص طور پہ اگر جو نفرتیں ہو جاتی ہیں اس کے لیے بہترین ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا. اس کا ورد رکھیں. باقی شوہر سے میاں بیوی کی محبت کے لیے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, اس کا ورد رکھیں. باقی میں تھوڑی سی دعا پڑھتا ہوں, اور جو میرا پینل اتنا پیارا ہے جو ہم لوگ بیٹھتے ہیں, آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی ہوسٹنگ کرتی ہیں, باقی سارا پینل بیٹھتا ہے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون, رب اعوذ بک من همزات الشیطان, فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم انه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوکلون.
इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारी पूरी टीम को जो बिहाइंड कैमरा है और जो फ्रंट कैमरा सबको अल्लाह पाक ये शो के बाद आपने स्पेशल फूक नूर भाई पे भी मारनी है। नूर भाई हाँ, सबसे हम जरा भी अब वक्त आ गया आप लोगों से इजाज़त लेने का। अल्लाह पाक आपको हर बुरी नज़र से महफूज रखे, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।